اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حاضرین مجلس، خواتین ملت، سامعین کرام، مبرز اسلامک سینٹر سعودی عرب کہ اس ماہانہ اجلاس کا عنوان منتخب کیا گیا ہے ماہ رجب میں خلاف سنت، عقائد اور اعمال. یقیناً موضوع بہت ہی طویل ہے اور اس موضوع کے ہر گوشے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا بھی از حد ضروری ہے، لیکن دیے گئے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے ماہ رجب میں خلاف سنت، عقائد اور اعمال میں سے کہیں قدر تفصیل کہیں قدر اختصار چند مفید باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے یہ واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات اور عناوین اختیار کرنے کا مقصد قطعاً کسی پر وار کرنا، کسی پر طنز کرنا، کسی پر آوازیں چست کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بند آنکھوں کا کھولنا مقصد ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں پر جو تالے پڑے ہوئے ہیں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی سے اسے کھولنا مقصد ہوتا ہے، اور جس چیز کو ہر سلیم الفطرت اور سنت کا پیروکار مومن اور مسلمان ناپسند کرتا ہے اس کی تردید مقصد ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ ایسی چیزوں کے گمراہیوں میں، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ان گمراہیوں اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پر لایا جائے. اور چونکہ عصر حاضر آج کا زمانہ
سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور الحمدللہ مسلم قوم کے اندر بیداری زندہ دلی آ رہی ہے، تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک حق پہنچانا مقصد ہے۔ اسی لیے اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، اگر جسم میں زخم ہے تو مرہم پٹی کرتے وقت تھوڑی تکلیف تو ہوگی ہی، لیکن اس زخم سے جب فاسد مادے نکل جائیں گے، خراب گوشت کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، تو سکون اور اطمینان یقیناً میسر ہوگا۔ آئیے تمہید کے طور پر چند باتوں کو ہم سن لیں، حالانکہ یہ باتیں آپ سب بارہا سن چکے ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا اور نہ فسادیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد اور گڑبڑی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ فساد ملک کے اندر ہو، چاہے وہ زمینی فساد ہو، چاہے وہ خاندانی فساد ہو، اور چاہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کر دینی فساد ہو۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور فسادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا ہے۔ اگر اپنے کیے گئے فساد سے بنا توبہ کے مر گئے، جہنم اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ امن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس دین کو اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا، اس دین کا نام ہی اسلام رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو اس سے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کو پسند کرتا ہے، اور امن اور سلامتی اختیار کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور دنیا کے اندر عزت اور حفاظت، سربلندی، حکومت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اے کاش کی آج کے مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کے فساد کو اور کسی طرح کے فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ امن پسند کرتا ہے، سلامتی پسند کرتا ہے، سلامتی کے راستوں پر چلنے کا حکم دیا ہے، امن اختیار کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہر ناحیے سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی گئی زمین پر جو فساد اور فسادیوں کی جڑ ہے، جو فساد اور فسادیوں کی جڑ ہے، جو فساد اور فسادیوں کی فیکٹری ہے، وہ ہے شرک اور بدعت۔ اس شرک سے بڑھ کر اور بدعت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھی بڑے فسادات ہوں، قتل و غارت گری ہو، ملکوں پر حملے ہوں، کوئی بھی ہو، سارے فساد ان دونوں فساد سے کمتر ہیں۔ سب سے بڑا فساد ہے کفر اور شرک، اور اس کے بعد فساد میں دوسرا نمبر آتا ہے بدعت کا۔ اور اللہ نے موقع دیا تو آگے ہم سنت و بدعت سمجھائیں گے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں
کہ شرک اور بدعت والوں کے لیے کہیں سکون نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ مرنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اس سے محفوظ رکھے، چاہے چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک۔ اور اللہ تعالیٰ بدعت کی قباحت، گندگی، بدبو، خباثت، نقصان، خطرات، اندیشے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فوراً بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اپنا کوئی ہمارے کعبہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، کلمہ شہادت پڑھنے والا کسی جہالت کی وجہ سے یا کسی کے ورغلانے کی وجہ سے بدعات و خرافات کے دلدلوں میں پھنسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نکالنے کی توفیق، طاقت، ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور سلامتی کیا ہے، امن کیا ہے، یا امن کہاں سے ملے گا؟ توحید۔ توحید امن کا گہوارہ ہے۔ توحید والوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور امن کا قرآن مجید کے اندر وعدہ فرمایا ہے۔ اور امن کہاں ہے، سلامتی کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب کائنات کی طرف سے اتاری گئی شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے میں امن ہے، سلامتی ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، ترقی ہے، خوشبو ہے، چہل پہل ہے، رنگ ریلیاں ہیں، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس ہے۔ یہ دو اصول نہ بھولیں گے۔ اور شاید کوئی بھی آدمی جو سنجیدہ اپنے آپ کو مانتا ہے یا سنجیدگی سماج کے اندر وہ چاہتا ہے، فساد کو ناپسند کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جن چور دروازوں سے یا کھلے ہوئے دروازوں سے فساد آئے اسے سب سے پہلے بند کرے۔ چنانچہ ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ قطعاً قبول نہیں کرے گا اگر دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ ایک ہے اخلاص، جس کو توحید الوہیت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور میرے بھائیوں، اللہ علام الغیوب ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کس کس طرح ہوں گے، ان بندوں میں سے دوسرے بندے گمراہ کرنے والے کس طرح ہوں گے، اور شیطان کس طرح گمراہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحم کرتے ہوئے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ کون سی آیت؟ یہ نمبر میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ہم جا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں، تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیں، اور نئی مختصر تفسیر احسن البیان کے اندر پڑھیں، مائیں بھی پڑھیں اور بھائی لوگ بھی پڑھیں۔ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے دیواروں میں ایک اینٹ خالی ہے، کیسی اینٹ لگائی جائے۔ نہ تمہیں دین میں کچھ گھٹانے کی اختیار دیا گیا ہے اور نہ کچھ بڑھا، دین مکمل ہو گیا۔ کس کے زمانے میں؟ سمجھ کے چلیں گے، کس کے زمانے میں؟ جس کے اوپر دین اترا اور جس کو دین کا آخری میسنجر اور پیغامبر مانا گیا، جو صادق و امین ہیں، ان کے زمانے میں ان کے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے جب ہم مان لیں گے کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھیں گے 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا،
13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں، 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ اس 23 سال کے اندر دین اتر رہا تھا، دین اتر رہا تھا۔ وحی الہی، چاہے وحی مطلوع کی شکل میں یا وحی غیر مطلوع کی شکل میں، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، یہ دین اتر رہا تھا۔ 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، اللہ کی قربت کے نام پر چاہتا تھا، مکمل اتار دیا ہے۔ اب جو اللہ کے رسول نے کیا یا کرنے کی اجازت دی یا کسی صحابی کے کیے ہوئے عمل کی تصدیق کی، وہی دین ہے، وہی دین ہے بس۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، دوسرے لفظ میں سمجھ لیں، اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ تمہارا رب ہے۔ ترجمے میں کیونکہ تمہارا رب ہے میں کہتا ہوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیوں اللہ کی اطاعت؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہاری اطاعت کا وہی حقدار ہے، تمہاری عبادت کا وہی حقدار ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ نے اپنی مرضی سے جس کو رسول چن لیا ہے، اور اللہ کا چنا ہوا رسول کیا کہنا، جتنا ان کے بارے میں بیان کیا جائے کم ہے۔ جس کو اللہ نے منتخب کر لیا، پہلا رسول نہیں، دوسرا رسول نہیں، 10-20 برس کے لیے نہیں، 1000-2000 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر، اس کی اطاعت کرو۔ اب کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو جا کر کے اللہ مانیں یا اللہ کا حق دیں؟ کیا جنت تک پہنچنے کے لیے، کیا رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ہم سب کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہے کافی کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ہمارا کوئی بھی عقیدہ، ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی جشن، ہمارا کوئی بھی نذرانہ، ہماری کوئی بھی حرکت اگر اللہ کے رسول کے اطاعت کے آدھے سے کم انچ دور ہے، چھوڑ دیں، وہ قبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ بات بھی قرآنی آیت کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے کہ رب کی اطاعت و فرما برداری بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کے اندر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگ بے قرار ہیں بے قرار کہ نہیں بے قرار ہیں، پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس رجب کے مہینے میں تو کچھ اور ہی زیادہ پریشان دکھ رہے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے نہیں بھائی؟ اللہ سے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ پیش کرنے میں لوگ بہت بے قرار ہیں۔ تو اللہ سے محبت کا آپ کا دعویٰ یا اللہ کی آپ سے محبت کم ملے گی؟ فاتبعونی، جاؤ نبی کے پیچھے، نبی کی پیروی کرو۔ اللہ سے محبت آپ چاہتے ہو
آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، اللہ آپ کے ساتھ شفقت کرے، یا آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں، اور یہ حق ہے اللہ کا، یہ حق ہے اللہ کا، تب کیسے حاصل کرو؟ کہاں سے؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کو، کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 سورہ نور کا مطالعہ اور تفسیر مردوں کو تو کرنا ہی چاہیے، خاص طور پر ہماری ماؤں اور بہنوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ بہنیں گھر واپس جائیں گی تو ضرور سورہ نور کی تفسیر پڑھیں گی، اور اگر اردو یا انگلش یا ہندی پڑھنا نہیں آتا تو سورہ نور کا کوئی قابل اعتماد ترجمہ جو کیسٹوں میں ہیں وہ ضرور سنیں گی اور بار بار سنیں گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی، وہ ہوشیار ہو جائیں، یا تو انہیں فتنہ دبوچ لے گا اور یا تو دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اپنی اطاعت کرنے کا، اپنے نبی کی اتباع کرنے کا، ان میں اگر ہم اللہ کے اس حکم کے مخالفت کریں گے تو یا تو فتنے سے دوچار ہو جائیں گے، اور ایسے فتنوں کے شکار ہو جائیں گے کہ پھر ظلم ہی ظلم ہمارے اوپر ہوگا، اور اگر دنیا میں فتنوں سے بچ گئے تو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ان ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہیں پر زوردار انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور آپ کے حکموں پر عمل، آپ کی سنت پر عمل کرنے کا زوردار انداز میں حکم دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ آپ کو دیکھنے میں کتنا اچھا خوشنما لگے، چاہے وہ آپ کے چھوٹے دماغ کے حساب سے کتنا ہی مفید و کارگر ہی ہو، لیکن اگر اس میں رسول کی مخالفت ہے، رسول نے اسے نہیں کیا ہے، رسول نے اسے کرنے کی تلقین نہیں کی ہے، اجازت نہیں دی، تو بچو، ورنہ فتنے سے دوچار ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیروی کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے، ضابطہ دے دیا ہے، سنت اور بدعت کو پہچاننے کا ایک کسوٹی دے دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دے دیا ہے، ایک پیمانہ دے دیا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے، اور یہ حدیث کوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، اور اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روایت بیان کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں اپنے دماغ سے، اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ لی جو پہلے سے نہیں تھا، جس کو میں نے نہ کیا، نہ کرنے کی اجازت دی، وغیرہ وغیرہ، تو وہ قابل تردید ہے، وہ ٹھکرا دینے کے لائق ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہم لوگوں پر آوازیں چست کرتے ہیں کہ ان کو تو خالی بدعت نظر آتی، ان کو تو خالی شرک نظر آتا، جب دیکھو بدعت کے خلاف یہ چیختے رہتے ہیں، جب دیکھو یہ شرک کے خلاف چیختے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ چیز جو قابل تردید ہے، وہ چیز جو ٹھکرا دینے کے لائق ہے، وہ چیز جس کو ہمارے مدینہ والے آقا نے بباغ دہل اعلان فرمایا ہے
کہ ہمارے دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز دین سمجھ کر کے پیدا کی جائے وہ ٹھکرا دینے کے لائق ہے، تو ایسی چیزوں سے آگاہ کرنا علماء حق کی ذمہ داری ہے، تو چیز مردود ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور اس طریقے سے اور بہت ساری حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کی تلقین اپنے سارے امتیوں کو بڑے زوردار انداز میں کیا ہے، کیونکہ بدعت وہ خرافات ہے، وہ خباثت ہے، وہ غلاظت ہے، وہ گندگی ہے، وہ پستی ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے کہ جس سے اللہ کے رسول پہ اٹیک ہو رہا ہے، جس سے اللہ کے رسول پر اٹیک ہو رہا ہے، بدعت سے اللہ کے رسول کی امانت پر اٹیک ہو رہا ہے، بدعت سے اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پر اٹیک ہو رہا ہے۔ اور کتنے بے غیرتی کی بات ہے، کتنے نڈرپن کی بات ہے کہ نبی کا امتی دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے اور وہ سمجھے کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، حدیث ارباد بن ساریہ جو لمبی حدیث، اللہ کے رسول ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی چیز گڑنے سے بچنا، دین کے اندر نئی چیز گڑنے سے بچنا، یہ بات جان لو، دین کے اندر ہر نئی گڑھی ہوئی چیز بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں جو اللہ کے رسول، سنت کی تعریف سن لیجئے، لغت میں سنت کا معنی راستہ، اصطلاح میں سنت۔ اے سنی مسلمانوں، اے سنی ماں اور بہنوں، سنت کو سمجھ لو تاکہ سنت ہی کو اپناؤ۔ سنت کہتے ہیں جو اللہ کے رسول، جو بھی عمل، جو بھی عقیدہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قولی، فعلی، تقریری حدیث سے ثابت ہو، یا وہ عمل جس کی اصل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ہو، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح میں کہہ رہا ہوں، صحیح قولی، فعلی اور تقریری حدیث سے ثابت ہو، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر ثواب کی نیت سے، دین کے اندر، کس کے اندر؟ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی ایسا نیا عمل پیدا کر لینا جس کی اصل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قولی، فعلی اور تقریری حدیث سے نہ ہو، اللہ کے رسول کے فرمان، صحیح فرمان سے، حدیث سے جس کی اصل نہ ہو، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے اور وہ جہنم کا لقمہ بنے گا۔ یہ سنت اور بدعت کو آپ سمجھ لیجئے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ یہیں پر ایک اور بات جان لیجئے کہ علماء کرام نے اپنی امت کو کس طرح بدعت سے ڈرایا ہے، تاکہ، اور یہ بات جان لیجیے، جب بھی امت کے اندر کوئی بدعت آئے گی تو کوئی نہ کوئی سنت وہاں سے اٹھ جائے گی، سنت غائب ہو جائے گی۔ آندھی چلا، گرد و غبار گھروں میں آیا، کپڑے کا اصل رنگ مدھم پر جائے گا دیکھنے میں کہ نہیں ہے، جب تک کہ اس گرد و غبار کو آپ صاف نہیں کریں گے۔ تو بدعت جب پیدا ہوگی تو ضرور سنت ختم ہوگی میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ اب آئیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے، سنت یہ ہے۔ ایک اصول آپ جان لیجئے کہ اسلام میں صحیح عبادت کی شرطیں کیا ہیں۔ اسلام میں صحیح عبادت کی شرطیں کیا ہیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 6 شرطیں ہیں۔ جب تک عبادت کے اندر یہ 6 شرطیں نہیں پائی جائیں گی، جب تک نبی کی پیروی ثابت نہیں ہوگی۔ پہلی بات کہ شریعت میں وہ عبادت شریعت کے مطابق ہو 6 چیزوں کے اندر۔ جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ عبادت شریعت کے مطابق ہو،
اور جب لفظ شریعت بولا جائے گا تو قرآن اور نبی کی صحیح حدیث صحابہ کرام کے سمجھ کے طریقے کے مطابق لیا جائے گا۔ عبادت شریعت کے مطابق ہو 6 چیزوں میں۔ نمبر 1 سبب میں، یعنی جس سبب سے، جس وجہ سے وہ عبادت آپ کر رہے ہیں وہ سبب اور وجہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ نمبر 2 جنس میں، یعنی وہ جنس میں اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کے جانور کا جنس اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ کون سا جنس قربانی، کس جنس کی قربانی دی جائے۔ اب لا کر کے کوئی گھوڑا قربانی کرے تو قربانی کے جانور کے جنس میں سے گھوڑا ہے گھوڑا، وہ شریعت کے مخالف ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز مقدار میں وہ شریعت سے ثابت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کتنی ہے؟ 4 ہے نا، 4 رکوع ہے۔ اب اگر کوئی ظہر کی 4 رکعت میں 5 رکوع کرے جبکہ اللہ کے رسول نے شریعت سے کتنا ثابت ہے؟ 4، تو یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز ہے کیفیت، طریقہ کرنے، وہ عبادت کرنے کا طریقہ شریعت سے ثابت ہو۔ اور میں نے بتا دیا جب شریعت بولا جائے گا تو اللہ کے رسول کی سنت اور قرآن، شریعت سے وہ کیفیت ثابت ہو۔ مثال کے طور پر اب اگر آدمی فرض نماز کے بعد چند سیکنڈوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو یہ دعا عبادت اس وقت ہوگی جب فرض نماز کے بعد چند منٹ کے بعد اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہو۔ اگر نہیں ثابت ہے تو قطعاً یہ چیز کیا ہوگی؟ عبادت نہیں، کیفیت، طریقہ۔ 5ویں چیز ہے زمانہ، یعنی اس عبادت کے کرنے کا وقت شریعت سے ثابت ہو، اس عبادت کے کرنے کا وقت شریعت سے ثابت ہو۔ اب ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، کوئی فجر پڑھ لے، نماز پڑھ رہا ہے نا، لیکن شریعت سے فجر کا وقت ہونے سے پہلے فجر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ 6ٹھی چیز ہے جگہ، جس جگہ اس جگہ پر وہ عبادت کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہو، اس جگہ پر وہ عبادت کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ اب مثال کے طور پر عمرہ کرنا مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حج کرنا مکہ، مزدلفہ، عرفہ، منی میں حج کے واجبات اور ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی دعویٰ کرے کہ 7 بار اجمیر چلا جاؤ ایک حج کا ثواب مل جائے گا، یہ بدعت ہوگی، یہ خرافات ہوگی، یہ رسول پر تہمت ہوگی، یہ دین کے اندر بکواس ہوگی، یہ پیٹ پوجا ہوگا، یہ بدعت کو گڑھنا ہوگا، یہ شرک کی دعوت دینی ہوگی۔ جگہ اور جس زمانے میں، یہ 6 چیزیں جب شریعت کے مطابق، یاد کر لیں، سبب، جنس، مقدار، کیفیت، زمانہ اور جگہ، یہ 6 چیزیں جب ثابت ہوں گی تب وہ چیز سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوگی اور تب جا کر کے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ تو ہوئی اتباع سنت کے تعلق سے چند بنیادی اور اہم باتیں۔ اب آئیے میرے بھائیوں، جو اصل موضوع ہے جس کے سننے کے لیے ہم آئے ہیں اور جس کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور جس کے سنانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، موضوع ہے ماہ رجب میں خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف دین سماوی، آسمانی دین کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف، اس دین کے خلاف جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور اپنے رسول آخری پیغمبر پر اتارا، اور جس دین کو بنا کم و کاست کے، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت داری کے ساتھ، بڑی کلفتوں کو، مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر کے، مختلف بہترین اسلوب اور انداز اختیار کر کے جس دین کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھیلایا اور جس دین پر رہنے کی تلقین، وصیت اور نصیحت کی، اس دین کے خلاف باطل عقیدے رجب کے مہینے میں اور باطل عمل رجب کے مہینے میں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دراصل یہ بات جانے رکھیے گا کہ بہت سارے مہینوں میں خلاف شریعت بہت سارے عمل ہیں، لیکن میرے خیال میں 2 مہینہ ایسا ہے جس میں خاص طور پر اس دین کے خلاف جو دین اللہ نے الہام کے ذریعہ یا جبریل امین کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، 2 مہینے میں سب سے زیادہ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ 2 مہینہ کون کون ہے؟ شعبان اور رجب۔ شعبان اور رجب۔ رجب میں خلاف شریعت، خلاف سنت، ایسے عقیدے اور ایسے عمل ہیں کہ ان سارے خلاف شریعت عمل کو بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ آدھ گھنٹہ تفصیل کے ساتھ کافی نہیں ہے۔ تو آئیے سرسری طور پر موٹی چیزوں کا ہم نام بتا دیتے گننے کہ رجب کے مہینے میں خلاف شریعت کتنے عمل ہیں اور ان میں کتنے بدعقیدگیاں ہیں، اس کے بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اس میں رجب کے مہینے میں ایک بدعت ہے جس کا نام ہے معاجن رجب، دوسری ہے رجب کے کنڈے، تیسری ہے صلاۃ الرغائب، چوتھی ہے جشن معراج النبی، 5ویں ہے رجبی روزے، 6ٹھی ہے رجبی عمرے، 7ویں ہے رجبی زکوٰۃ اور 8ویں بدعت رجبی قربانیاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں چند لوگوں کے ہاں وہ میں نہیں گنایا ہوں۔ یہ بڑی 8 بدعملیاں، بدعتیں رجب کے مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے گڑھا ہے۔ یہ بات جانے رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جس کے دل میں رسول کا سچا احترام اور عقیدت ہوگا، وہ سنت کو تلاش کرے گا، وہ سنت کو اپنائے گا، وہ سنت کی تبلیغ کرے گا۔ لیکن شیطان کا بھائی، دنیا دار، دنیاوی دولت کو حاصل کرنے والا، اپنے افکار کو دوسروں پر ٹھونسنے والا، یہ ہمیشہ بدعت کا راستہ اختیار کرے گا، ہمیشہ خرافات کا راستہ۔ تو یہ 7 یا 8 بدعتیں، خرافات، بدعملیاں یہ رجب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور بات آگے آ رہی ہے، اللہ کی قسم، یہ رجبی جتنے بدعتوں کا نام ابھی میں نے گنایا ہے، وہ وہی اس سے پاک ہے جو وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ قرآن کریم اس سے مبرہ اور پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر رہنے کی تلقین کی ہے وہ دین اس سے پاک ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین اسلام کے اندر نہ معاجن رجب ہے، نہ رجبی کنڈا ہے، نہ صلاۃ الرغائب ہے، نہ جشن معراج رسول ہے، نہ رجبی روزے ہیں، نہ رجبی زکوٰۃ ہے، نہ رجبی عمرہ ہے، نہ رجبی نظر و نیاز ہے، اور نہ رجبی قربانیاں ہیں، کہیں نہیں ہے۔ یہ ایجاد کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زمانے رسول ہی سے، اور وہ آج بھی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد کے گھر کی یہ پیداوار ہے رجبی بدعتیں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا میرے بھائیوں۔ اور ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف لوگوں کی بند آنکھوں کو کھولنا اور لوگوں کو سمجھانا، بتانا
کہ اللہ کے واسطے اگر قیامت کے دن ہم سرخروئی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کے چہروں کو منور فرما دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت اپنے پیارے حبیب جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کے دیکھنے کے لیے ہم بے قرار ہیں، جن کے دیکھنے کے لیے ہم بے قرار ہیں، جو علم نشرح لک صدرک کا سینہ لے کر کے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے آئے، اگر ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا پانی پینا چاہتے ہیں تو ان ساری خرافات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر اب تک کیا ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں سارے لوگوں سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کا دیدار فرمائیں، نبی پاک کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر پئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کو آپ کے بارے میں آپ کا رب شفاعت کرنے کی اجازت دے، تو ان ساری بدعتوں کو جو میں نے ذکر کیا ہے، ان سے توبہ کرنا پڑے گا، انہیں چھوڑنا پڑے گا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی مائی کا لال، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی ملا قرآن کے آیت صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق کسی صحیح حدیث سے ان 8 بدعتوں کو ثابت نہیں کر سکتا، مر جائے گا، قیامت کی صبح تک تلاشتا رہے، نہیں ثابت کر پائے گا۔ ہو سکتا من گھڑت باتیں لے آئے، ہو سکتا واہی تواہی کی باتیں لے آئے، ہو سکتا ہے یہودیوں اور مجوسیوں کے فیکٹریوں کی گڑی ہوئی چیزیں لے آئے، لیکن الہی سے، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ وحی الہی سے کبھی بھی ان 8 بدعتوں کو وہ ثابت نہیں، مر جائے گا، نہیں ثابت کر پائے گا بالکل۔ اور یہ باقاعدہ اعلان ہے سارے ان لوگوں کے لیے جو رجب کے مہینے میں کہیں رجب کا کنڈا بھر رہیں گے، کہیں جشن عید معراج منائیں گے، کہیں رجبی روزہ، صلاۃ الغیب وغیرہ، ان سارے لوگوں سے اندھے بہرے نہ بنو، تحقیق کرو، چھان بین کرو، اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تب کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ سب کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں، روز قیامت آپ سب یہ گواہی دیں گے کہ آپ کا شبھیچھک، آپ کا خیر خواہ بھائی عطا الرحمن سعیدی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ 8 بدعتیں، خرافات، گندگیاں، غلاظتیں، بدبو سے بھری ہوئی چیزیں جو میں نے بیان کیا ہے، گواہ رہیے گا، گواہی دیجیے گا روز قیامت کہ عطا الرحمن نے کہا تھا یہ قرآن کریم کی کسی آیت صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ گواہی دیجیے گا۔ اللہم قد بلغت، اللہم قد بلغت، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں کفر سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں سنت کا پیروکار بنائے اور سنت کا علم دے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور سنت کو پوری دنیا میں ہر وسائل دعویٰ کو استعمال کر کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے، رجب کا مہینہ جو ہمارے ہندو پاک میں خاص طور پر، اور یہ جو ساری 8 بدعتیں جو میں نے بیان کیا ہے، کچھ بدعتیں عربوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور کچھ بدعتیں سرے سے عربوں میں پائی ہی نہیں جاتی، خالی عجمیوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے رجب کا کنڈا، جیسے رجب کا کنڈا کسی عربی ملک میں نہیں پاؤ گے۔ بات آگے اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا
کسی عربی ملک میں رجب کا کنڈا امام جعفر صادق کے نام 22 رجب کو بھرتے ہوئے نہیں پاؤ گے کسی بھی عربی ملک میں، بلکہ رجب کا کنڈے کا لفظ کسی عربی لفظ میں ہی نہیں پاؤ گے جو قرآن اور حدیث رسول جن کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے سنیے رجب کی فضیلت۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ رجبی بدعتوں کے بارے میں ہمارے اسلاف نے موٹی موٹی کتابیں عربی میں لکھی ہیں، اور ان ساری بدعتوں کی جو عربوں میں پائی جاتی تھیں اور دوسری غیر عربی کتابوں میں جو دوسرے ملکوں میں پائی جاتی، موٹی موٹی کتابیں لکھ کر کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، دلیلوں کے روشنی میں اس کی خباثت اور گندگی کو بتلایا۔ جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سارے بڑے بڑے مورخ، مفسر، محدث، حدیثوں کی شرح کرنے والوں نے ان بدعتوں کا تیا پانچا کیا ہے، ان بدعتوں کا آپریشن کیا ہے امت کی ہمدردی میں، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ اور اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں، چنانچہ بدعت، اس کے شریف، پوسٹ مارٹم اور بدعت کے محرکات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہی سے نہیں، جب سے یہ بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں اس وقت سے علماء نے ان کی تردید کی ہے۔ خوش نصیب نکلا، سعادت مند نکلا وہ نبی کا امتی جس کی آنکھ کھلی، جس کے کان کھلے، اور اس نے ان بدعتوں کو سمجھا، ان سے توبہ کیا، اتباع رسول کو سامنے رکھ کر ان کو پیروں کے نیچے رکھ کے روند دیا اور سنت کو اپنایا۔ وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ آپ لوگ میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے، ہم سب کے ہر عمل کی اصلاح فرمائے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مبرز اسلامک سنٹر میں شیخ نسیم کے اسلام میں اس پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ قبول فرما لے ہم سب کی حاضری۔ آئیے رجب کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو مہینے کی فضیلت ہم دیکھیں گے۔ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مہینوں، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ سال کے 12 مہینے کب بنائے گے بھائی جان؟ میں اچانک جس کو دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا ادھر ادھر میں پوچھ لیتا ہوں، کس دن بنایا؟ یوم خلق السماواتی والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سال کے 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرام مہینہ بنایا، یعنی خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال، لڑائیاں بند رکھی جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تعیین کر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ 4 مہینے 3 لگاتار ہیں۔ حرام مہینے میں گنانے جا رہا ہوں، یاد رکھے گا ماؤں اور بہنوں اور آپ لوگ، حرام مہینے کتنے نہیں بھائی؟ 4، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں جو رجب مضر ہے، تو یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حرام مہینوں میں سے۔ یہ ہے اس کی برکت، یہ ہے اس کی عظمت، یہ ہے اس کی فضیلت کہ رجب کا مہینہ ان 4 حرام مہینوں میں سے ایک ہے جس کے اندر ظلم اور زیادتی خاص طور پر، فتنہ و فساد خاص طور پر، قتل و غارت گری خاص طور پر، مار کاٹ، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال خاص طور پر حرام اور ناجائز۔ اور اسی ترتیب سے سال کے 12 مہینے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی ان 4 مہینوں کو حرام مہینہ مانتے تھے، لیکن اپنے مقصد سے کبھی کسی کو حرام مانتے تھے، کبھی جیسے مثال کے طور پر ان کو لڑائی کرنی ہے، ہاں
تو محرم کہتے تھے اس سال محرم کا مہینہ حرام مہینہ نہیں رہے گا، سفر کا مہینہ حرام مہینہ. اپنے من سے اپنے پسند سے یہ آگے پیچھے کرتے. جیسے کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر غیر مسلم بھی کھرواس یا ملماس لگاتے ہیں. آج بھی ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے، کھرواس وہی اپنے حساب سے وہ مہینوں کو آگے پیچھے، موسموں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو رجب کی فضیلت کیا ہے؟ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ. بس رجب کی یہی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے گا. بس رجب کی یہی ایک فضیلت ہے. اب یہ بات یاد کر لیجئے گا، کہیں بھی جائیے، کوئی بھی ویڈیو دیکھیں، کوئی بھی کیسے سنیے، اگر رجب کے مہینے میں کوئی بھی بات سنیے، رجب کے مہینے میں کسی بھی عمل کی فضیلت آپ کسی سے بھی سنیے، صاف جان جائیے وہ بکواس ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ گڑھی ہوئی چیز ہے. صرف یہی ایک فضیلت ہے صحیح بخاری کے کہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، 4 حرام مہینوں میں سے ایک ہے. بس باقی قرآن اور حدیث کے اندر رجب کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا 2 دن کا بچہ، میں نہیں کہتا 2 دن کا بچہ. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری جو قرآن کے بعد اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے صحیح حدیث کی کتاب ہے. اس بخاری کی شرح لکھنے والے نام یاد کر لیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. بدعت رجب پر انہوں نے موٹی سی کتاب لکھی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب، تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب، رجب کی فضیلت میں جو کچھ بکواس کیا گیا ہے اس کے غریب عجیب و غریب سپنوں کو واضح کرنے کے لیے کتاب. اس کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی، جائیے ملا صاحب، جائیے مولوی صاحب، جاؤ رجب کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کے بالوں کو ایٹھنے والوں، جاؤ رجب کے کنڈے بھرنے والوں، جاؤ اسراء معراج کرنے والوں، جاؤ صلاۃ الرغائب پڑھنے والوں، جاؤ رجبی عمرہ، رجبی زکوٰۃ، رجبی روزہ رکھنے والے جاؤ حافظ ابن حجر کی کتاب تبیین العجب فیما ورد فی فضل رجب پڑھو، چشمے لگا کے دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھو. حافظ ابن حجر جو ایسا ویسا عالم نہیں ہے، جس نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام دے، ان کی شرح کو پڑھنے کی سب کو توفیق دے. حافظ ابن حجر عسقلانی بلوغ المرام جس کی کتاب ہے، جو محدث ہے، اصول حدیث جانتے ہیں اور بہت سارے علوم کے ماہر ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی لکھا کہ رجب کے مہینے، سن لیجئے گا، رجب کے مہینے کی فضیلت میں اور رجب کے مہینے کی روزے کی فضیلت میں، یا رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے کے کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت میں، رجب کے مہینے میں کسی خاص قیام اللیل کرنے میں کوئی ایسی صحیح روایت اور حدیث نہیں آئی ہے جو دلیل بنانے کے لائق ہو. جو دلیل بنانے کے، نہ رجبی روزہ، نہ رجبی عمرہ، نہ رجبی کنڈا، نہ اسراء اور معراج، سب کی تردید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کوئی بھی، یہ آج نہیں بہت پہلے لکھی گئی ہے، آج بھی یہ کتاب موجود ہے. اور اس طرح کے بے شمار کتابیں رجب کے بدعتوں کے تردید میں موجود ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ اسماعیل حروی نے ہم سے پہلے اس چیز کو واضح کر دیا ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ رجب کی فضیلت میں، سن لیجئے اور بات، آگاہ ہو جائیے، کان دھریے. حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی اسی کتاب میں کہتے ہیں، حوالہ میں نے ذکر کر دیا ہے، 6 صفحہ 6 نمبر کے بعد دیکھیے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں رجب کی فضیلت میں، چاہے وہ رجب کے روزے کی فضیلت ہو یا رجب میں کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت ہو، اس کے سلسلے میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ 2 طرح سے ہیں. یا تو ضعیف
اور یا تو من گڑھت۔ جتنوں کو لوگ حدیث کہتے ہیں، رجب کے فضل میں جتنا بھی بیان کرتے ہیں، یا تو وہ حدیث ہے ضعیف ہیں، اور میرے بھائیوں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ فضائل میں بھی جو شریعت سے ٹکرائے اس میں ضعیف روایت نہیں لی جائے گی۔ ضعیف کم ہے بلکہ من گڑھت ہے، اپنے طرف سے لوگوں نے گڑھ لیا۔ جب کیا ہمارے لیے صحیح حدیث کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ جو ہیں بدعت کہنے والے کہتے ہیں ضعیف ہیں، مثال دیتے ہیں کہ بھائی کوئی کمزور وہ مانتے ہیں، ضعیف مانے کمزور کہتے ہیں۔ حدیث میں ضعیف کا معنی کمزور جسمانی طور پر جیسے ایک آدمی کمزور ہوتا ہے وہ نہیں لیا گیا۔ حدیث کے کچھ میتھڈ ہیں، کچھ اسلوب ہیں، کچھ گرامرس ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اس قاعدے کی روشنی میں وہ حدیث بیمار حدیث ہے، اس کے اندر کوئی خلل ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ کمی یعنی حدیث کے بیان کرنے والے کے اندر، حدیث کے متصل سند ہونے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جا کے پوچھو ان بدعتوں کے سلسلے میں ضعیف روایتیں بیان کرنے والوں سے، کیا ہمیں جنت پانے کے لیے صحیح حدیث کافی نہیں ہے؟ ہاں بھائی، صحیح حدیث پر عمل کر لینے سے خالی ہم صحیح حدیث پر عمل کر لیں جنت پا جائیں گے کہ نہیں پا جائیں گے؟ ہمارا گناہ اللہ معاف فرما دے گا کہ نہیں معاف فرما دے گا؟ ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھوں میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے زور سے بولو یار۔ یقیناً دے گا، اور کسی سے پر عمل کرنے سے نہیں دے گا۔ ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے واہی تباہی، بیمار، لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، کوڑھی، اپاہج، چرم کا داغ ہو، یہ داغ ہو، اس کے لینے کیا ضرورت؟ اور اکثر حدیثیں اس کے بارے میں من گڑھت ہیں، جس کو لوگوں نے اپنے من سے بیان کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں رجب کی فضیلت میں جو بھی آپ لوگ سنتے چلے آئے ہیں وہ سب بکواس ہیں، ضعیف اور اکثر من گڑھت ہیں۔ اسی رجب کے مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب۔ یقیناً میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتلانا چاہتا، اس وجہ سے کہ کوئی کم سمجھ آدمی اپنے گناہ کا احساس کر کے ترائی نہ کرنے لگے کہ لاؤ یار ایک بار پڑھی لے صلاۃ الرغائب۔ یہ رجب کی ڈاکٹر صاحب ذرا غور سے سنیے گا، یہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب، اور بڑی لمبی نماز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صلاۃ الرغائب نام کی کوئی بھی نماز صحیح حدیث کے اندر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر صلاۃ الرغائب کے نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہر نماز کا باب محدثین نے باندھا ہے، لیکن صلاۃ الرغائب نام کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو صلاۃ الرغائب یہ پڑھی جاتی ہے اور بڑی لمبی پڑھی جاتی ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ یہ رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، علماء کرام نے، محدثین اعظام نے اس بات کو واضح طور پر میں نے بتلایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے، ہیثمی نے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے رجب کے پہلے جمعرات کی رات کو، وہ جو روایت ہے وہ موضوع یعنی من گڑھت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے۔ اور ایک نہیں، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اتنی بڑی نماز، اس کی فضیلت، صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں واقعی جو سن لے گا وہ ضرور پڑھے گا ٹرائی ہی کرنے کے لیے۔ کیا بیان کیا گیا کہ جس نے پہلی جمعرات کی رات کو صلاۃ الرغائب پڑھا، 12 رکعت، اتنی بار قل هو اللہ، اتنی بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنی بار سبوح قدوس، اتنی بار نبی پر درود، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کیا، پوری رات لگ جائے گی؟
وہ پڑھنے میں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر صحیح حدیث سے پوری رات نہیں 24 گھنٹہ کی نماز ثابت ہوتی تو ہم پڑھتے. تو ہم ایک سیکنڈ کی کوئی نماز اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہم اسے پڑھنے کو کون کہے سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے نبی کی پیروی, یہ ہے نبی کی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہم یہ قطعاً نہ اپنے لیے نہ اپنے کسی بھائی کے لیے کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے جو اللہ کے رسول صاحب نے. صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اگر پڑھ لیا اور اخیر میں اپنے گناہ سے توبہ کیا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, چاہے اس کے گناہ بالو کے ذرے کے عدد کے برابر ہو. جتنے بالو کے ذرے ہیں, جتنا سنکھیا گنتی اس عدد کے برابر ہو, پہاڑ کے وزن کے برابر اس کے گناہ ہو تو بچ جائیں گے. جتنے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں ان کی پتیوں کی تعداد کے برابر اگر گناہ ہو تو وہ صلاۃ الرغائب پڑھنے سے بچیں. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے آل میں سے, آل بیت میں سے 70 لوگوں کے بارے میں 700 لوگوں کے بارے میں اہل بیت کے افراد شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ فرما لیا تھا. اب جو سنے گا رے اللہ پتیوں کے, درختوں کے پتیوں کے برابر, بالو کے ذرے کے برابر گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے, تو رکے گا. شاید اسی لیے صلاۃ الرغائب اور رجب کے کنڈے بھرنے والے 5 وقتہ نماز کے پابند بہت کم ہوتے ہیں. 5 وقتہ نماز کے پابند سال بھر میں ایک بار پڑھ لے بندہ. یہ من گڑھت چیز, یہ بکواس. ہاں تو یہ صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں جو من گڑھت, اس کو حدیث بھی کہنا جائز نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی مبارک منہ سے نکلی نہیں, وہ من گڑھت موضوع ہے. اور میرے بھائیوں, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ صلاۃ الرغائب نام کی جو بدعت پھیلی ہوئی ہے یہ اتنی بدبودار, خراب, قبیح بدعت ہے جس کا انکار کرنا ہر ایک پر واجب ہے. جس کا انکار کرنا ہر ایک پر واجب ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک غلط کام نہیں بلکہ غلطیوں سے, منکرات سے بھرا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اسے چھوڑنا واجب ہے اور اس سے توبہ کرنا واجب ہے اور اس کے کرنے والے پر انکار کرنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے ابن نحاس نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے, اور اس کے بارے میں صلاۃ الرغائب کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ من گھڑت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل ہے ہی نہیں, کوئی جڑ ہے ہی نہیں, یہ بے جڑ بات ہے اور یہ گمراہ اور بیکار بات ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے صلاۃ الرغائب کی فضیلت کو, صلاۃ الرغائب نامی نماز کا انکار کیا, بدعت کا, خرافات کیا, بے اصل کہا ہے میرے بھائیو ساتھیو. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے, ابو الخطاب حافظ ابو الخطاب نے اور بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے. رجب کے مہینے میں ایک اور بہت بڑی بدعت منائی جاتی ہے عالمی پیمانے پر, جس کے اندر ذرہ برابر خیر نہیں ہے. کیوں ذرہ برابر خیر نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. جس کے اندر ذرہ برابر خیر نہیں ہے, کیوں ذرہ برابر خیر نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور وہ کون سی بدعت ہے میں ابھی اختصار سے بیان کر رہا ہوں, وہ ہے جشن معراج نبی. کیا نام دیتے ہیں؟ عید معراج نبی. ہاں منائے ہیں کہ نہیں؟ کون کون منایا ہے جشن, یا کون کون منانے کا قائل ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ رجب کی 27 تاریخ کو جشن عید منائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے نام پر. میں نے بیان کر دیا بہت پہلے
کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اور بہت سارے محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جشن معراج نبی بدعت ہے، گمراہی ہے۔ کیوں بدعت ہے بھائی؟ اختصار کے ساتھ سن لیجئے، اگر جشن اسراء اور معراج منانے والے اسراء اور معراج کی تعظیم میں مناتے ہیں، اگر یہ جشن منانے والے اسراء اور معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا مرتبہ ہے، اسراء اور معراج کی تعظیم میں مناتے ہیں، تو اسراء اور معراج کی تعظیم میں جشن اسراء اور معراج منانے کا سب سے پہلا حق کس کو ہوتا ہے؟ ہاں نہیں بھائی، کس کو؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو، کیونکہ یہ بلند پایا رتبہ معراج کس کو کرایا گیا تھا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دل کی دستبستگی کے لیے معجزے کے طور پر راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، پھر آپ کو رات کے چند پل میں آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک گئے، نبیوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے استقبال کیا، اور آیت اتری سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے نا؟ بڑا بھاری، جنت کا سیر کرایا، جہنم کا سیر کرایا، ایک قیمتی تحفہ نماز کی شکل میں آپ کو ملایا، بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کے عذاب بھی دکھائے گئے، دائیں جانب سعید روحیں دکھائی گئیں، بائیں جانب بدبخت روحیں دکھائی گئیں، شاید و بدعتیوں کی روحیں تھیں، اللہ محفوظ، بدبخت روحیں دکھائی، بڑا بھاری۔ تو اگر اسراء اور معراج کی تعظیم اور احترام میں اے ہمارے انڈین اور پاکستانی بھائیوں آپ جشن معراج النبی مناتے ہیں، تو اس کا منانے کا سب سے پہلا حق ہمارے نبی کو ملتا ہے، کیونکہ آپ کو تو آپ ہی اسراء و معراج کی تعظیم نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور 23 سالہ زندگی معراج کے بعد 20 سال جو اللہ کے رسول رہے، پوری زندگی یعنی پوری مدت نبوت اور مدت رسالت میں 1 سال بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا جشن منانا قرآن کے کسی آیت کریمہ سے واضح طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کسی صحیح قولی فعلی تقریری حدیث سے کوئی ثابت کر دے؟ کبھی نہیں کوئی ثابت۔ اگر اسراء اور معراج منانے والے نبی کی تعظیم میں، بات کو سمجھے گا، نبی کی، کہ ہم اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہمارے نبی کو اسراء اور معراج کرایا گیا، ہم اپنے نبی کی محبت میں، ہم اپنے نبی کی تعظیم میں جشن معراج النبی مناتے ہیں، تو اس کا منانے کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، بدری صحابہ کو، صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کو، صحابہ کرام کو، اور اولیاء کو، اور امام ابو حنیفہ کو، اور امام شافعی کو، امام مالک کو، امام محمد بن حنبل کو، امام یوسف کو، امام محمد کو۔ اگر رسول کی تعظیم میں آپ جشن معراج النبی مناتے ہیں کہ رسول کی تعظیم ہے، تو کیا ابو بکر رسول کے گستاخ تھے؟ وہ تعظیم لاؤ کوئی ثابت کرے کہ اللہ کے، یہ 480 سال کے بعد اللہ کے رسول کے دنیا کے رخصتی کے 480 سال کے بعد صلاۃ رغائب ایجاد کرنے والوں، اسراء اور معراج ایجاد کرنے والوں، لاؤ، کہاں ابو بکر نے منایا ہے؟ کہاں عمر نے منایا ہے؟ کیا یہ رسول کی تعظیم کرنے والے نہیں تھے؟ اپنے سر پر تھوکو، اس بدعت سے توبہ کرو۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی دعوت دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق تعظیم کو اپنا ایمان
اور اپنی نجات کا ذریعہ مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو بربادی اور ہلاکت کا سامان مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جشن عید معراج النبی منانے والے نبی کے گستاخ ہیں، قرآن کے گستاخ ہیں، ابو بکر کے گستاخ ہیں، شریعت اسلامیہ کے گستاخ ہیں، جبریل کے گستاخ ہیں، وحی کے گستاخ ہیں، کیونکہ جس نبی کو اللہ نے اسراء اور معراج کرایا اور یہ عظیم واقعہ وجود پذیر ہوا، اس رات کا یا اس دن کے جشن منانے کے لیے وحی الہی خاموش ہے، وحی الہی بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسراء اور معراج کس مہینے میں کرایا گیا، اسی میں زبردست اختلاف ہے۔ اسراء اور معراج کسی نے کہا رجب میں، کسی نے کہا ربیع الاول میں۔ کیا آپ کو اسراء معراج کرایا گیا تھا رجب میں؟ کسی نے کہا ربیع الاول میں، کسی نے کہا ربیع ثانی میں، کسی نے کہا رمضان میں، کسی نے کہا ذی الحجہ میں، وغیرہ وغیرہ۔ جب مہینے میں اتنا اختلاف ہے کہ کس مہینے میں کرایا گیا، تو تاریخ میں کہ کس تاریخ کو آپ کو معراج کرایا گیا اس میں اور بڑا اختلاف ہے۔ مولانا جی کی صحیح روایت سے آپ دلیل پکا کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ 27 رجب کو جشن عید معراج النبی منانا چاہیے، لاؤ ڈنکے کے چوٹ پر ہمیں بھی دکھا دو وہ حدیث، جو شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو۔ شرط ہماری کیا ہے؟ صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، من گھڑنا۔ میں بھی مناؤں گا اور اس سے زوردار انداز میں منانے کی دعوت دوں گا۔ اللہ کی قسم، جو کچھ رب کائنات نے اپنی رحم و کرم سے ہمیں نوازا، اسراء معراج کے جشن منانے میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لاؤ ثابت کر دو کہ ہمارے رسول نے کب منایا ہے، ہمارے ابو بکر نے کب منایا ہے، ہمارے عمر نے کب منایا ہے، ہمارے عثمان نے کب منایا ہے، ہماری عائشہ امی عائشہ نے کب منایا ہے، بی بی فاطمہ نے کب منایا ہے، حسن اور حسین نے کب منایا۔ اے اہل بیت کے محبت کرنے کے جھوٹے دم پڑنے والوں، مکاروں، دغابازوں، دین کو کھوکھلا کرنے والوں، یہودیوں اور مجوسیوں کے چیز کو، ان کے فکر کو لے کر خالص اسلام کو ڈیمیج کرنے والوں، لاؤ کہاں؟ تو میرے بھائیو ساتھیو، یہ اسراء اور معراج کا مہینہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تاریخ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور منانا تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ اس کے اندر شرک بھی ہے، اس کے اندر بدعت بھی ہے، اس کے اندر عریانیت بھی ہے، اس کے اندر بے حیا ہے۔ کیا کیا بولا جائے، کیا کہا جائے، کیسے امت کی آنکھ کو کھولا جائے۔ یہ پیٹ کے پجاری، روپیوں کے بھکاری، کرسیوں کے لالچی، ان لوگوں نے ایسی خرافات میں ایسی واہی اور تواہی کی باتیں بنا دی کہ قوم کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا۔ مجھے وہابی کا لقب دے کے مجھ سے لوگوں کو گھبرا دیا، اور یہ لقب دے کے لوگوں کو مجھ سے ڈرا دیا۔ سنت پر انہوں نے پردہ ڈال دیا، بدعت کا انہوں نے خوب للکارا، اور حکومتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ میرے پاس معراج، اس جشن معراج النبی میں ہماری جس بہن نے شرکت کی ہوگی، بے پردہ میک اپ کر کے مردوں اور عورتوں کے میل جول اور اختلاط کے ساتھ، قوالیوں کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، شرکیہ نعتوں کے ساتھ، جن چھوکڑوں نے، جن لڑکوں نے اس میں حصہ لی ہوگی، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جب اسراء کرانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو جب معراج کرانا، براق بھیجا۔ کیا بھیجا؟ براق۔ اس براق کی تصویر جشن معراج النبی میں بنائی جاتی کہ نہیں؟ ایک خوبصورت لڑکی کی براق کی تصویر بنائی جاتی کہ نہیں بنائی جاتی؟ دل وغیرہ جو بھی ہوتا بنایا جاتا کہ بہت سارے، دیکھیں بتاتا ہے ایک کوالٹی کی ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ کی الگ الگ کوالٹی کی۔ جب میں چھوٹا تھا تب تعزیت تھوڑا اتنا خالی کاغذ کا تھا، اب تو تعزیہ 50 لاکھ کا بننے لگا۔ پہلے جب میں چھوٹا تھا دیکھتا تھا تو یہ مزار اور درگاہ سے معمولی کپڑے، جھنڈے لگے، اب تو ایک قالین، سعودیہ کی قالین، فلاں کی قالین، فلاں کی ڈیکور ہوتا۔ سنت میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، سنت میں گھٹاؤ بڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ بدعت کو جتنا چاہو آپ گھٹاؤ، اور جتنا چاہو آپ اس کو ہائی لائٹ کرو۔
دلدل بنایا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، جھوٹے واہی تباہی کے واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسے جشن عید معراج النبی منانے والوں کو جا کے دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، شرک سے بھرا ہوا، ان کا عمل دیکھو، بدعت سے بھرا ہوا، ان کا کردار دیکھو، بے نمازی، بے زکاتی، بے روزے دار، جاہل، قوالیوں کو گانے والے اور وغیرہ وغیرہ، وہ جن لوگوں نے منایا ہوگا، میں نے تو خالی دیکھا ہے۔ تو یہ نہ جشن عید معراج النبی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ قرآن سے ثابت ہے، اور نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ رجبی عمرہ، نہ رجبی عمرہ کے رجب کے میں اگر کوئی شخص اس عقیدے کے ساتھ رجب میں عمرہ کرتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ رمضانی عمرے کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کے مطابق ذی قعدہ میں بھی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان کے بعد دوسرا درجہ ذی قعدہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث جس میں لوگوں نے جھوٹے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے رجب میں عمرہ کیا تھا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں 4 عمرے کیے تھے، اور چاروں عمرے اللہ کے رسول نے ذی قعدہ میں کیا تھا، چاروں عمرے اللہ کے رسول نے۔ رجبی زکوٰۃ جب فرض ہوئی ہے اسی وقت ادا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کی زکوٰۃ فرض ہوئی محرم میں، آپ رجب میں نکالو اللہ کے رسول، کیونکہ زکوٰۃ تو حولان حول پر، سال پورا ہونے پر ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح رجبی قربانی آپ کبھی بھی دو، آج جاؤ بکرا ذبح کر کے گوشت غریبوں میں بانٹ دو، اور اس کا مقصد ہو اللہ کو کہ قربت حاصل کرنا کوئی۔ لیکن رجب میں آج جاؤ مسلخ میں عمران کے کھچا کچ بھرا ہوا ہے، کھچا کچ۔ عمران جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے جان لو یار، جان لو۔ رجبی قربانیاں بھی قربانی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہے، آپ عام حالات میں قربانیاں دو، رب کی قربانی۔ لیکن رجب کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے، اس کے لیے دلیل چاہیے، میں نے بتایا 6 راتیں ہونی چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے میرے بھائیو ساتھی۔ ایک اور خرافات مختصر طور پر سن لیجئے، وقت کافی ہو گیا، نہیں بھائی کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بدعت رجب کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ منائی جاتی، بس چند منٹ کے اندر، اور وہ کیا؟ رجب کا کنڈا۔ رجب کا کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، 22 رجب کو، بہنیں سن لیں گی، رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان، انڈیا میں تو کیسا تو، پاکستان میں تو گیا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ دونوں ایک چنے کی دال ہیں، ایک چنے کی، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی موٹا کوئی دبلا۔ ہاں، رجب میں 22 تاریخ کو مختلف انداز کا پکوان پکا کر کے مٹکے میں، دیگ میں رکھا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق کے نام نیاز دیا جاتا ہے۔ یہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ رجب کے 22، اور اس کا جو اجر و ثواب بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رجب کا کنڈا آیا کہاں سے؟ آپ کے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ بولو، آپ بھی بول دیں بھائی جان، ناراض ہیں کیا جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، 13 سال مکہ میں نبی کی حیثیت سے رہے۔ ہجرت کدھر کیا؟ مدینہ میں، اور مدینہ ہی میں آپ کی قبر مبارک اور مسجد نبوی بھی ہے، اور مدینہ ہی میں آپ رہتے رہتے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو رجب کا کنڈا کہاں سے پیدا ہوا؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں، حیدرآباد؟ ہاں، آئیے آگے، آئیے، رامپوری صاحب آگے، میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں، آئیے انعام لیجیے، آؤ انعام دو۔ بہنوں سنو، بھائیوں سنو، اور جتنے لوگوں تک میری یہ آواز جا رہی ہے سن لیں، رجب کا کنڈا کی ماں اور جگہ اور استان پیدا ہونے کی 1906 میلادی کے اندر، 1906 کس سن میں؟ قریب 1906 کے اندر رامپور کے اندر یہ پہلی بار شروعات ہوئی ہے۔
اور اس کی شہرت ہوئی امین مینائی کے گھر سے لکھنؤ سے 1906 کے اندر۔ یہ پوریوں والا دیگ، یہ حلوں والا دیگ رامپور سے پیدا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ کس سن میں؟ 1906 یا 1903 اور 4 کے بیچ میں، میلادی ہجری نہیں، آج سے کئی سال پہلے۔ اور اللہ کے رسول کو پر دین مکمل کیے ہوئے کے دن میں کیسے پیدا ہوا سنو۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ نواب حامد علی، نواب حامد علی یہ شیعہ والی رامپور تھے، شیعہ عقیدہ کے تھے، یہ شیعہ تھے، سنی نہیں تھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رجب کا کنڈا نعیم بھائی سنی ہی بھرتے ہیں۔ وہ تو بھرتے ہوں گے اپنا انداز سے، لیکن سنی بھی بھرتے ہیں۔ یہ نواب حامد علی شیعہ تھے، رامپور کے گورنر اور والی تھے۔ ان کی ایک رکھیل داشتہ، ان کے بستر کو گرم کرنے والی، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، ان کے بستر کو گرم کرنے والی ایک عورت تھی۔ نواب حامد علی کسی بات پر ناراض ہو کر اس کو اپنے دربار سے انہوں نے بھگا دیا۔ بادشاہ کا دربار چھوٹا ہے۔ اب اس نے ایک واقعہ گڑھا، بہت سارے واقعے، اور اس نے ایک ڈھونگ رچا۔ نواب حامد علی شیعہ تھے، ان کے عقیدے کو کا سارا لے کر کہا میں نے یہ اس طرح کا پکوان پکایا ہے اور امام جعفر صادق کے نام میں نیاز دینا چاہتی ہوں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بھی رجب کا مہینہ نہیں تھا، وہ بھی رجب کا مہینہ نہیں تھا۔ بعض روایت کے مطابق رمضان سن 80 کے اندر، بعض کے اندر 83 کے اندر، وہ بھی رجب کا مہینہ تھا، 83 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق کو یہ شیعہ لوگ اپنا 12واں امام مانتے ہیں، اور اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے ولیوں کے بارے میں یہ شیعہ حضرات وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، سب کچھ ان کے امام، سب کچھ کا پردہ ڈالنے والے امام، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب بادشاہ سلامت شیعہ ان کے 12ویں امام کے نام نیاز دینے کا، اگر کوئی نیاز دینے کے لیے کچھ پیش کرے، کیا ہوگا بادشاہ کا مزاج؟ لوٹا لیا۔ اور وہاں سے یہ رجب کا کنڈا ایجاد ہوا، اور امین مینائی کے ہاں لکھنؤ میں 1906 کے اندر باقاعدہ یہ وہاں پوریوں کا تہوار کنڈا بھرا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا، یہ بریلوی علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بریلوی علماء نے لکھی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو پیپر کا، کتاب کا حوالہ فون کر کے اتوار کو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ یہ بریلوی علماء نے لکھی ہے رجب کیا ہے کنڈے کے۔ 1906 سے پہلے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر رجب کے کنڈے کے نام سے کوئی تہوار، کوئی عید، کوئی دیگ اور کوئی کنڈا جانا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ کس کے ہاں سے آیا؟ شیعوں کے ہاں سے۔ ساری خرافات جو آپ نے سنا ہے یہ سنیوں کے ہاں سے نہیں آیا، البتہ سنیوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ دوسری بات، نظر و نیاز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا؟ کس نے کہا؟ کون بولا بھائی؟ آپ۔ نظر و نیاز عبادت ہے، بندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے کسی نبی، اپنے کسی فرشتے، اپنے کسی ولی، اپنے کسی بزرگ کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ بات آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہیں بندے اللہ کے کہ نہیں؟ اللہ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ کہہ کر کے یہ گواہی دی ہے کہ نظر و نیاز یہ بندگی ہے، نظر و نیاز یہ عبادت ہے۔ چنانچہ نظر و نیاز دیا جائے گا تو رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے رب کے نام سے، نہ امیر صادق کے نام سے دیا جائے گا، نہ ابو بکر کے، یہاں تک کہ معاف کریں گے اگر کوئی شخص خیر الورا، شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے تو بھی نبی کا مخالف ہے، نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والا ہے۔
یہ بندگی ہے اور یہ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز ہے۔ تو بہرحال مختصر طریقے سے چاہے وہ رجب کا کنڈا ہو، چاہے وہ اسراء معراج ہو، چاہے وہ صلاۃ الغائب ہو، چاہے وہ معاجین رجب ہو، چاہے وہ رجبی عمرہ ہو، چاہے وہ رجبی زکوٰۃ ہو، اور چاہے وہ رجبی حج ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، گندگی ہے، نبی پر خیانت کی تہمت ہے، اسلام کے صاف شفاف چہرے کو بگاڑنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنا ہے، اپنے دلوں میں ان کی وجہ سے غیر مسلموں کا رعب ڈالنا ہے۔ میرے بھائیو، سنت پہلوان ہوتا ہے، سنت چڑھ کے بولتا ہے، سنت وہ ہے جو وحی الہی سے ثابت ہو، سنت وہ ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول سے، اپنی فعل سے، اپنی تقریر سے ثابت کیا ہے۔ بدعت وہ ہے جس کا ساتھ وحی الہی نہ دے۔ وحی الہی کی پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان سارے عقیدوں، ان سارے عملوں سے توبہ کر لو جو وحی الہی کے خلاف ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو سنت رسول پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ساری بدعتیں اگرچہ اس پر تردید ہمیشہ ہوتی رہی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے پھیلنے کی وجہ مسلم قوم کے اندر دین کے بارے میں نادانی اور جہالت ہے۔ مسلم قوم کے اندر حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جہالت ہے۔ اپنی جہالت کو ہم ختم کریں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب اور علل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت رسول کا پیروکار بنائے۔ بات لمبی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں بھائی نعیم صاحب سے اور حافظ نسیم صاحب سے، چونکہ نسیم صاحب نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ رات اپنی ہے، دوست آپ کے ہیں، تو میں نے خیر خواہی کی نیت سے اتنی لمبی گفتگو کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اگر نسیم صاحب اجازت دیں گے۔ ہمارے پاس سے ایک انعام نکل چکا ہے، 2 انعام بچا ہے۔ حافظ نسیم صاحب کو کلی اختیار ہے، جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔